حیدرآباد میں آج بھارت رتن مولانا ابوال کلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر ایک خاص تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ریاستی وزیر تعلیم نے مولانا کی حالات زندگی اور تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے خطاب کیا۔ انہوں نے تعلیمات کو لے کر اپنے اظہار خیال کیا۔ میں کتاب میں دیکھا ہوں کہ بچپن میں بہت چھوٹے تھے جب تو اپنے بھائیوں بہنوں کو بٹھا کر وہ باضابطہ تقریر کرتے تھے ڈیسک پر بیٹھ کر، اور کہتے تھے کہ تم 3-4 نہیں ہوگے میرے سامنے 1000 لوگ ہیں۔ تو ان کا جو پیدائش جو مکے میں پیدا ہوئے اور ان کا جو ہندوستان میں آنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، وہ ہندوستان میں جو تحریک تھی کانگریس کی، اس میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ ان کے تقاریر میں سنتا ہوں کہ آج کے نہیں 1946 کے 47 کے وہ تقریر میں ہمیشہ ہندوستان کی تقسیم کے بڑے مخالف تھے۔ آج ہم جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اسی وجہ سے اٹھا رہے ہیں، وہ آج نہیں، اس وقت پیشن گوئی کر چکے تھے۔ ہندوستان تقسیم ہونے سے پہلے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ اگر ہندوستان تقسیم ہوگا تو سب سے زیادہ پریشانی ہندوستان کے مسلمانوں کو ہوگی۔ اس وقت لوگ اس بات کو دور اندیشی کو نہیں سمجھے۔ تقسیم ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا، ہم پاکستان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، پاکستان والے ہم سے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ اور آزادی کی تحریک میں سب سے زیادہ اگر کوئی شریک رہے تو مسلمان تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہاں محمود علی نے خطاب کیا اور اس موقع پر مولانا آزاد کی بتائے گئے راستوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس تعلیمات کو عام کیا جو مولانا آزاد نے اپنی زندگی میں عام کیا تھا۔ حیدرآباد میں بھارت رتن مولانا ابوال کلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر اس خاص تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں پر وزیر تعلیم پہنچے اور انہوں نے اپنے خطاب میں یہ تمام باتیں کہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ریاستی وزیر تعلیم نے مولانا کی حالات زندگی اور تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے ہی خطاب کیا، لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، یہاں سے پیغام دیا جو مولانا ابوال کلام آزاد نے اپنی زندگی جس طرح سے گزاری تھی اسی راہ پر چلنے کی نوجوانوں کو یہاں سے پیغام بھی انہوں نے عام کیا اور یہی سیکھ نوجوانوں کو دی اس پلیٹ فارم سے۔